السلام علیکم ویورز، سنو بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، کل ایک بڑی شاکنگ خبر جو ہے میرے لیے بھی اور کافی آپ لوگوں کے لیے بھی سامنے آئی تھی۔ انتخابات کی تاریخ تو آ چکی ہے اور لوگ کمپیریزن ڈراز کر رہے ہیں کہ پارٹیز جو آپس میں کس طرح وہ تیاریاں کر رہی ہیں انتخابات کے لیے۔ لیکن کل ایک بڑی سرپرائزنگ سی خبر آئی تھی جب شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جو الیکشن سیل ہے مسلم لیگ نون کا، وہ اسحاق ڈار صاحب سنبھالیں گے۔ اسحاق ڈار بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو وہ سینیٹر رہ چکے ہیں کافی عرصے سے، آلدو ان کی بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں نواز شریف کی فیملی کے ساتھ بھی، ایون شہباز شریف کے ساتھ بھی۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ حماد حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ حماد بھائی، جب میں نے یہ خبر پڑھی نا تو میرے لیے یہ ایک بڑی شاکنگ خبر تھی، آلدو یہ خبر بڑی تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، پھر ایک دم گھسک کے غائب ہو گئی تھی۔ اس خبر کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوز میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ فیکٹر تھا کہ ایک سینیٹر کو جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو الیکشن سیل کا سربراہ بنا دیا نون لیگ میں۔ عمر، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کو جب کیونکہ آپ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا جرنلزم میں، جب آپ کو کچھ اور تجربہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے شاکنگ خبر نہیں ہوگی۔ ہم بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور لٹرل رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کرتے ہی اس طرح ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانا، یہ تو میرے خیال میں بالکل ایک بچگانہ حرکت ہے۔ اور کیوں؟ بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جو ذہن درکار ہوتا ہے نا، وہ اسحاق ڈار صاحب کا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب یقیناً فائننس کے بہت بڑے ماہر ہیں، انٹرنیشنل سطح پر لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ الیکشن کے آدمی نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ اسحاق ڈار صاحب نے کبھی کوئی الیکشن لڑا ہے۔ غالباً 90 میں ایک بار فلڈز کے ٹائم میں آئے تھے اور وہ بڑا آسان الیکشن بھی تھا، اور پھر لاہور جیسی جگہ سے، لیکن پھر انہوں نے کبھی کسی صوبائی اسمبلی، کسی یونین کونسل، کسی قومی اسمبلی، کوئی الیکشن انہوں نے نہیں لڑا۔ وہ سینٹ میں آتے رہے ہیں اور پھر ان کو آپ الیکشن کا سربراہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، الیکشن لڑنے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور پنجاب کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے برادری ازم بڑی مضبوط ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو کیا پتا کہ بہاول نگر میں کون سی برادری ہے، کس برادری کے زیادہ ووٹ ہیں، فیصل آباد میں کیا پوزیشن ہے، اٹک میں کیا ہے، وہ ان چیزوں کو تو نہیں جانتے۔ وہ تو جو رورل وزڈم ہوتا ہے نا، وہ بعض سیاستدانوں کے اندر بہت ہوتا ہے۔ مطلب چودھری پرویز الہی کی مثال لے، وہ پنجاب کے برادریوں اور وہاں کے ڈائنامکس کو بہت گہرائی کے ساتھ جانتے تھے، تبھی تو پارٹی نہیں تھی اور پھر بھی وہ سیٹیں لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ ان کو اس چیز کا تجربہ تھا۔ اور ان کا تعلق بھی گجرات گو کہ شہر ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ دیہاتی علاقہ ہے۔ تو اس معاملات کو سمجھنے کے لیے دیہاتی پس منظر کا ہونا بہت ضروری ہے، ان ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسحاق ڈار صاحب اربن آدمی ہیں، وہ اربن مزاج کے ہیں، وہ لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں پلے بڑے، الیکشن انہوں نے کبھی لڑا نہیں، عوامی رابطہ ان کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اور نواز شریف کے ساتھ کافی عرصہ باہر بھی رہ چکے ہیں، نواز شریف کے ساتھ باہر بھی رہے، تو ان چیزوں کو اسحاق ڈار صاحب نہیں سمجھتے، اور یہ بہت بڑی غلطی، بلکہ بلنڈر کر گئے مسلم لیگ والے، اور وہ تو کرتے رہتے ہیں نا، تبھی تو یہ حال ہوتا ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ تو کیا، سارے سیاستدانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ عقل ان کو آتی نہیں ہے۔ تو اگر بھائی آپ نے الیکشن سیل کا سربراہ بنانا تھا، سر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ انہوں نے کیا بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ شاید ہم جیت جائیں، ہمارے لیے کلیئر ٹریک ہے۔ ٹھیک ہے، کانفیڈنٹ تو وہ ہے کسی اور وجہ سے، وہ عوامی پذیرائی کی وجہ سے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ عوامی پذیرائی بہرحال عمران خان کی کافی تگڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مقبولیت بہت مضبوط ہے، لیکن ان کو ایک کانفیڈنس تو ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہے، ایک چیز تو وہ ہے۔ لیکن اگر یہ کم از کم، اگر میں بات کروں تو یہ 3 لوگ اسی لاہور میں بیٹھے ہیں، پہلے ان سے مشورہ کر لیتے۔ 3 صحافی ہیں ہماری برادری کے، سہیل وڑائچ صاحب، حبیب اکرم صاحب اور افتخار احمد صاحب۔ یہ الیکشن کے بہت ماہر ہیں، پنجاب میں وہ الیکشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کون سے حلقے میں کون سا تگڑا امیدوار ہے، کتنی برادری ہے، کتنا ووٹ ہے، وہ ہر چیز کو، ان تمام ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں۔
تو بھائی آپ نے نہ کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا اور اسحاق ڈار صاحب کو الیکشن سیل کا سربراہ بنا دیا. اب وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, جہاں سے ان کو پذیرائی مل رہی ہے, تو اس کوارڈینیشن کے لیے رکھا ہو. لیکن اگر ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے تو کم از کم وہ اسحاق ڈار اس کو نہیں سمجھتے. وہ ان کے مزاج کی چیز بھی نہیں ہے اور ان کو تجربہ بھی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن بہرحال اگر کوارڈینیشن کہیں اور کرنی ہے, چونکہ ان کا زیادہ فوکس بھی اسی پہ ہے, تو پھر اسحاق ڈار صاحب یقیناً بہتر آدمی ہے, کیونکہ وہ ان کے خاندان کے بھی ہیں, میاں نواز شریف کے قریبی عزیز بھی ہیں, شریف فیملی کا حصہ بھی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, وہ کوارڈینیشن کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو رکھ لیں. تو پھر چونکہ اگر کوارڈینیشن کے لیے رکھنا تھا تو پھر تو شہباز شریف ہی زیادہ بہتر تھے. وہ تو وہاں کے فیورٹ بھی ہے اور وہ زیادہ اچھی طرح کوارڈینیٹ کر سکتے تھے. پہلے یہ کام چودھری نثار کے ذریعے ہوتا تھا, ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر کرنے کے لیے اب اسحاق ڈار کو آگے لے آئے ہوں, کیونکہ چودھری نثار جو بھی تھے وہ شریف فیملی کا حصہ نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں اس ٹائم یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک سینس میں بلنڈر ہے, اور کسی اور چیز میں نون لیگ بہت سخت غلطیاں کر رہی ہو, کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, غلطیوں پر غلطیاں تو وہ کرتے جا رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کا بیان آپ نے دیکھا نا, انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے, اور انہوں نے کہا کہ گیم چینجر نہیں تھا. ہاں, انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان گیم چینجر نہیں تھا. دیکھیے, مینار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ کر گئے وہ لوگ, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ کافی دیر تک خاموش ہوئے. ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور, تو ایک لمبی چپ چھا گئی. اب میاں صاحب نے کل ملاقاتیں کی. ملاقاتیں کس سے کی؟ ملاقاتیں خواجہ صادر, خواجہ آصف سے اور عطا تارڑ سے اور مریم اورنگزیب سے, اور یہ بھائی یہ لوگ تو آپ کے ساتھ 4 سال سے رابطے میں تھے. آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے کارکنوں کو بلائیں مختلف اضلاع سے, ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کریں. آپ ان انٹلیکچوئلز کو بلائیں جو الیکشن کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, اس پر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, ان کو بلائیں. آپ ان لوگوں کو بلائیں جو ہائیبریڈ ریجیم میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے, ان صحافیوں کو بلائیں, ان رائٹرز کو بلائیں, ان میڈیا پرسنز کو بلائیں. یہ جن سے آپ ملاقاتیں کر رہی ہیں, ان کے ساتھ تو آلریڈی آپ رابطے اور کوارڈینیشن میں تھے. تو آپ ان لوگوں کو بلائیں جو آپ کے عوامی رابطے کو آگے بڑھائیں, جو آپ کا جو جلسہ ہوا ہے اس کو الیکشن کے لیے استعمال کرنے کے طریقے بتائے آپ کو, آپ کی پذیرائی اور آپ کی مقبولیت کو آگے بڑھائے. تو چونکہ اچھا, جن لوگوں نے نواز شریف پر تو لوگ کہتے ہیں 2017 سے برا وقت تھا, میں کہتا ہوں ان کا برا وقت ختم ہی نہیں ہوا تھا, ان پر اچھا وقت پہلی مرتبہ آیا ہے ابھی کچھ مہینوں میں. اس دوران گزشتہ 6-7 سال میں 8 سال میں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں تھے, وہ ہائیبریڈ ریجیم کے مخالف تھے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑے تھے. لیکن بہرحال بیانیہ تو ان کا وہی تھا. سر اور کانفیڈنٹ تو نہیں ہو گئے, خرگوش اور کیچوے والی ریس والی چیز ہو گئی, اور کانفیڈنٹ ہوتے جا رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ اور کانفیڈنس جو ہے نا, یہ اس کا خمیازہ بھی بھگت سکتے ہیں. آپ بہت سی چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. عمران خان کو جیل میں سہولتیں مل رہی ہے نا, ان پہ وہ مشکل وقت تو نہیں ہے جو نواز شریف پہ تھا, جو بے نظیر بھٹو پہ تھا, جو آصف زرداری پہ, بھٹو تک جاتے ہیں پیچھے تک. تو عمران خان کے لیے تو تھوڑے معاملات مختلف ہیں نا. بالکل ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اسد کیسر کو پکڑا اور فواد چودھری کو پکڑا. یہ تو اس کا ایک رخ ہے نا, ایک اور رخ بھی ہوتا ہے. تو جو ان کو ذاتی طور پر جو سہولیات مل رہی ہے نا, تو یہ ایک اور انڈیکیشن بھی ہے. اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے. اتنا آسان بھی نہیں ہے. اچانک غیر متوقع صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. خیر ویوز, جو منسلک خبریں تھیں, اسحاق ڈار کی الیکشن سیل کا سربراہ بنا دیا گیا تھا, شہباز شریف نے کل ہی اناؤنس کیا تھا. تو جسٹ لائک آج حماد حسن صاحب نے بھی مجھے ایک بڑا اچھا سبق پڑھایا ہے کہ اگر آپ صحافت میں آگے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ آ جائیں گے آہستہ آہستہ. خیر, اسی سے منسلک اگر فردر اپڈیٹس آئیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. مجھے اور حماد بھائی کو آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.